دکھاؤ، یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ فرمایا بیٹا اندھیرا ہو لینے دو، پھر میں تمہیں یہاں سے باہر لے جاؤں۔ اندھیرا ہو گیا، رات کا وقت، آپ نے اپنے بیٹے کو باہر نکالا، کئی دنوں تک رہا۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا دوروں آیا پرونا ہے۔ نہیں سمجھے، دوروں آیا ہے کون ہے؟ پرونا ہے، یہ دوروں آیا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، وہ اب رہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ کی قوم کا حال یہ تھا، بت اور بت، انہیں کی پوجا، انہیں کو سجدہ، ہر طرف کفر و شرک کے دورے تھے۔ یاد رکھ لیں، روایات میں ہے، میرے سامنے یہ تفسیر روح البیان بھی ہے، کنز العمال بھی ہے، تاریخ ابن کثیر بھی ہے۔ ان تینوں کتابوں کے حوالہ جات سے مختلف علماء نے لکھا، ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تھے اس وقت کوئی دوسرا رب کو ماننے والا نہیں تھا، صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ والد بھی فوت ہو گئے، آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو رب کو ماننے والے، باقی سبھی کفر شرک میں مبتلا تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم بھی فوت ہو گئے، اب تھا چاچا، اس کا نام تھا آذر۔ اس نے آپ کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا اور بتایا کہ یہ بت ہیں، ان کو یوں تراشا جاتا ہے، ان کی یوں عبادت کی جاتی ہے، ان کو یوں بیچا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بات بڑی دانشوروں والی، آپ نے فرمایا یہ خدا ہیں؟ جی بالکل۔ فرمایا مکھی بہ جائے اڑا تو سکتا کوئی نہیں، یہ کیسا خدا ہے؟ اس نے کہا یہ کیا سوال کر دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی میں تو اس لیے کر رہا ہوں، نہ بولتا ہے نہ یہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، اوپر مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو نفع بھی دے، نقصان بھی دے، جو رحمت بھی دے، جو برکت بھی دے۔ تو یہ کیسا خدا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تمہیں سمجھ نہیں ہے، تھوڑا سا گھومو پھرو، دیکھو ماحول کو، پھر پتہ چلے گا۔ ایک بت تیار کیا، بہت اچھا بت بنا سنگار کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا، جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ۔ آپ نے بت کو اٹھایا، گلی میں رکھا، وہ دی لاتنا رسی بنی تو تو لیا۔ مرد کلندر تو یوں ہی کرتے ہیں نا جی، وہ کسی سے کیا ڈریں۔ آپ نے اس بت کے بعد میں ٹانگوں میں رسی ڈالی، بعد میں گلے میں ڈالی، اس کو گلی میں کھینچ رہے ہیں۔ اور پتا ہوکرا کی دندے نے سنیں، ہوکرا کی دندے نے کہندے نے یار اور جے آ پتھر دا بنیا خدا لینا جڑا نہ فائدہ دے نہ نقصان دے، وہ تو میرے کو لے لو۔ یہ ہوکرا دے رہے ہیں، اور کون قریب آئے؟ اس پتھر کو ٹھڈے مارتے ہیں، اس بت کو ٹھڈے مارتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کہ کون ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی تو دکھانی تھی نا۔ آپ ٹھڈے مار رہے ہیں، قریب ایک کنواں تھا، آپ نے ٹھڈا مار کے چوک کے مارے، رسی دے ہاتھ تھی نا۔ فرمایا چل پانی پی، وہ کہاں سے ٹھڈا مارے بچے، پانی پی، نہیں پیا، باہر کھینچ لیا۔ عورتیں آئی ہوئی تھی پانی بھرنے کے لیے، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کتنا گندا ہے، پانی کا گھوٹ ہی نہیں پیتا۔ باقی تو چلو بعد کی باتیں ہیں۔ اب جب اتنی بات ان کا ہمارا خدا ہے، کیا تمہارا خدا تو مکھی نہیں اڑا سکتا، میں نوں تو ہی پھر کر لے جے کوئی نقصان ہوتا میرا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ توحید کا پرچار ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکالا۔ جب آپ نے گھر واپس آئے نا شام کے وقت، وہ نہیں گال کے رسی کے تو ہی پھیر دینے، وہ چاچا پوچھتا ایک ہی اخیر تو مار چڑی جو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اب تو بازار مندہ ہی بہت ہے۔ وہ چاچا کہنے لگا وہ جب تک اپنے مال کی تعریف نہ کی جائے تو کوئی خریدتا نہیں۔ فرمایا اس گندے کی کیوں تعریف کرا، وہ تعریف کیوں بھی کروں گا جڑا میرا واحد ہے، میں کی تعریف کرا، میں اس کی کروں گا جو واحد ہے، جو میرا رب ہے، جو حقیقی خدا ہے، میں تو اس کی تعریف کروں گا۔ خیر چاچا بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ بندہ عجیب ہے کہ بات سمجھنے کو نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہی باتیں ساتھ چل رہی ہیں، لیکن آپ اس تلاش میں ہیں، اس تلاش میں کہ کوئی موقع ملے، پوری دنیا کٹھی ہو، بادشاہ بھی ہو، اس کے سامنے میں ان کی بتوں کی بے عزتی کروں اور رب کی توحید کا پرچار کروں۔ وہ اس تلاش میں ہے۔ ہوا کیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں جلوہ گر تھے، لوگ آئے آپ کے پاس، کہنے لگے کہ ہمارا میلہ ہے اور تم بھی وہاں چلو۔ تو آپ نے فرمایا فقال انی سقیم، آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ علماء نے لکھا ہے یہ بیمار کا مطلب کیا تھا؟ ایک یہ تھا کہ جس کفر میں تم ہو اس کفر سے میں بیمار ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ میں ان قریب بیمار ہو جاؤں گا، ان قریب بیمار ہو جاؤں گا۔ آپ نے جب اتنی بات کی
وہ جو تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم جاتے ہیں. وہاں پر انہوں نے بہت خانہ بنایا تھا, بیچ میں 73 بت رکھے تھے. بڑا بچارے کہ 36 سجے تے 36 کھپے, بڑا بیلی بچ پہ ہے. اس کی چابیاں ابراہیم کو دے دی. کہہ رہے یار اسی میلے تے جانے پہ ہیں تے جڑے لوگ آؤ نا نذرانے لے کے, نیاز لے کے, لنگر لے کے, تو وہ لیتے رہنا, وصول کرتے ہیں, ہم تو سے بعد میں لے لیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی بڑا انشاءاللہ موقع ہی آج ملے گا, ڈاڈا میں تو لنگر کھلاواں گا. اب ہوا کیا توجہ ہے جی, وہ جب سارے ادھر چلے گئے, فرعون وہ جو نمرود تھا وہ بھی چلا گیا, سارے لوگ ادھر چلے گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, کلہاڑا اٹھایا. کلہاڑا بتوں سے پہلے آپ نے خطاب فرمایا, اور خطاب کرنے کے بعد کسی دا ناک, کسی دا کان, کسی دا موٹا پڑھ پڑھ کے سٹی آئے تے کہاڑا پٹے تے موٹے تے رکھیا تے آپ گھر توڑ گئے, آپ گھر چلے گئے. یوں کر دیا ان کے ساتھ. وہ واپس آئے کہ خداوند نے دیکھیے کوئی بڑھیا پیا, کوئی ٹکیا پیا, کوئی مدعا پیا. سارے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یقال لہو ابراہیم, یہ جسے ابراہیم کہتے ہیں یہ اس کا عمل ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یہ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بڑے بہت کو پوچھو, اور تو آٹا بڑا خدا نہیں, اور نکیا بھی سانپ سکیا تے تو انو کی سانپے گا. فرمایا اپنے بڑے خدا نو پوچھو. وہ کہنے لگے یہ تو بولتا نہیں. فرمایا پھر شرم نہیں آتی, وہ جڑا بول کے اپنا نقصان نہیں دس سکتا تو آٹا پیدا کیوں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی وہ سمجھ گئے کہ بندہ یہی ہے. کہا جی گرفتار کر لیجئے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. اب جب گرفتار کر لیا تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ اس ابراہیم کا کیا کیا جائے. شیطان تھا, شیطان یہ بوڑھے بزرگ کی شکل میں آیا اور آ کر نمرود کو مشورہ دیتا ہے. کہنے لگا اس کو قتل کر دو, اور قتل کا طریقہ عام نہیں, بہت بڑی آگ جلاؤ, اس کے اندر اٹھا کے پھینک دو اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے. پہاڑ کی ایک وادی کے اندر جس کی لمبائی چڑھائی تقریباً 60 ہاتھ, 30 ہاتھ, 40 ہاتھ بتائی جاتی ہے, پہاڑ کی وادی کے اندر لکڑیاں جمع شروع کر دی. روایات کے مطابق 1 سال تک لکڑیاں بیچ میں پھینکی گئی. کتنے سال تک؟ اور اس وقت فرعون نمرود نے اعلان کر دیا تھا کہ جس کو کوئی بیماری منت مان لے کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے میں لکڑیاں پھینکوں, اللہ تمہیں شفا دے دے گا. اب اللہ شفا دے کیا مطلب پتہ تو اسے بھی نہیں تھا کہ میں کیا ہوں, لیکن غلط باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں. عورتیں پھینکتی ہیں, بندے پھینکتے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا بڑی ضروری سمجھوں گا, سارے انسانوں نے یہ کام کیا جتنے اس وقت تھے. میں نے حدیث بات پڑھی, میں حیران ہو گیا. تاریخ میں لکھا ہے, حدیثوں میں ہے, فرمایا جب کسی جانور پر لکڑیاں لاد کر لے جانے کا ارادہ کرتے تو کوئی جانور لکڑیاں نہیں لے کے گیا, وہ کودتا اور لکڑیاں پھینک دیتا تھا کہ نبیوں کے دشمن انسان ہیں, ہم تو ادب والے ہیں نا. ایک جانور نے بھی ایک لکڑی اپنی پشت پہ رکھ کے اس میں نہیں ڈالی, وہ کودتا اور بھٹکتا اور لکڑیاں پھینک دیتا. دیکھو یار یہ انسان ہے جو ڈنگروں سے بھی بدتر کام کر جاتا ہے, یہ ڈنگر ہے کہ جو نبیوں کے بعد اب گزر گئے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ جب وہاں پر لکڑیاں پھینک دی گئی, آگ لگا دی گئی, آگ لگائی, 40 دن تک آگ بھڑکتی رہی. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. اب 40 دنوں میں جو آگ بھڑکی قریب شہر کے ٹھہرا نہیں جاتا تھا. روایات میں ہے اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا, آگ کی گرمی اتنی تھی ہوا میں سے بھن کر نیچے گر جایا کرتا تھا. اتنی زیادہ گرمی, شدت, حرارت, اتنی بڑی آگ جلائی ہوئی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا. شیطان آ گیا, اس نے ایک منجنیق بنا کے دکھائی, پینگ, ایک جھولا سا بنا کے دکھایا کہ یوں ابراہیم کو بیچ میں رکھ کے آگ میں پھینک دو. اس نے پہلے پتھر پھینک کے دکھایا, سارے نے شاباش دی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں بٹھایا گیا. توجہ ہے جناب؟ نمرود بھی دیکھ رہا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب جب یہاں پر بات پہنچی تو میں آپ کو بتا دوں, ڈاکٹر اقبال نے سچ کہا تھا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور محو تماشائے لبے بام ابھی عقل. اور عقل جو ہے ابھی سوچ رہی ہے کیا کروں, ابھی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اب جب ان کو اس میں رکھ دیا گیا, یاد رکھیں
آپ کے کپڑے اتار دیے گئے. ایک روایت میں ہے نمرود نے اپنی قمیض پہنائی کہ اگر ابراہیم بچ گیا تو اس میں کہوں گا میرا کمال ہے، میری قمیض پائی تھی. جب آگ میں پہنچے تو سب سے پہلے قمیض جل گئی. اللہ نے جنت کا لباس جناب ابراہیم کو عطا فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 2 حلے 2 جوڑے عطا کرے گا. فرمایا سب سے پہلے جناب ابراہیم کو پہنایا جائے گا، بعد میں مجھ محمد مصطفیٰ کو پہنایا جائے گا. خیر میں بات یہ بتا رہا ہوں، اس کے اندر جھولے کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اب وہ ہلانے کے قریب ہے، آگ سامنے ہے. عقل کہتی ہے ابراہیم یہاں پر کوئی معاملات طے کر لو. عقل کہتی ہے ابراہیم سوچو آگ ہے، لیکن عشق کہتا ہے جلدی چوٹا دے نا. سمجھے ہو؟ عشق کہتا ہے جلدی کرو نا، آگ میں پھینکو. نمرود کہنے لگا آگ سامنے ہے، بتا کیا ہے. آپ نے فرمایا دیر نہ کر، یہ تیری آگ کیا ہے؟ جو میرے دل میں رب کی محبت کی آگ ہے وہ اس آگ کو بجھا دے گی، میں ہی سلامت رہوں گا. نمرود کہنے لگا دیکھ لو. آپ نے کہا دیکھنے کی کیا بات ہے، تو اپنا کام کر. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. توجہ ہے جی؟ فرشتوں کو بھیجا. ایک فرشتہ آیا ہوا کا، کہنے لگا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ہواؤں سے اس کا رخ بدل ڈالوں. فرمایا مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں. دوسرا فرشتہ آیا بادلوں پہ معمور، کہنے لگا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں بادل سے بارش برسا کے آگ ٹھنڈی کر دوں. فرمایا تجھ سے بھی کوئی کام نہیں. فرشتے آتے رہے. ایک کہنے لگا میں یہاں بستیاں الٹانے پر قادر ہوں، اگر آپ اجازت دیں ان کو تباہ کر دوں. فرمایا نہیں تجھ سے بھی کوئی کام نہیں. نہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آواز دی. جبرائیل اس وقت عرش کے نیچے رب کی عبادت فرما رہے ہیں. یہ میرے پاس تفسیر روح البیان ہے، یہ میں اس کے نمونے کے طور پہ تمہیں زیارت کروانا چاہتا ہوں. اس تفسیر کے اندر یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ لکھی ہوئی ہے. فرمایا صفحہ نمبر 230 کے اوپر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ زندگی میں کبھی تمہیں طاقت زیادہ بھی لگانی پڑی، کبھی زور بھی لگے کسی کام تے کہ تینوں فول تیل لونی پئی ہوئے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا جی 4 مرتبہ. فرمایا بتائیے کون کون سا؟ فرمایا سب سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا وہ اس جھولے سے نکل کے آگ کے قریب پہنچ گئے تھے، میں عرش کے نیچے تھا. اللہ نے فرمایا آگ پہنچنے سے پہلے ہاتھوں میں لے لو. تو کہتے ہیں میں پہنچ گیا تھا. نمبر 2 جب حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلی تھی فرمایا چھری چل چکی تھی، میں سجدہ ریز تھا. رب نے فرمایا اے جبرائیل ایک بار بھی کٹنے نہ پائے، جنت میں سے ایک میٹھا لے کے نیچے جا کے رکھ دو. کہا میں نے بڑی طاقت لگائی. اور تیسری مرتبہ کہا جب جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا بھائیوں نے پھینکا تو فرمایا میں اس وقت عرش کے نیچے سجدہ کر رہا تھا. فرمایا جبرائیل میرے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا ہے، جلدی پہنچو. فرمایا اجے 1 2 3 4 5 6 7 بار تھلے آئے سی، میں اپنے پر تھلے دے چھڑے سی. 7 بار نیچے آئے تھے. فرمایا تب بھی بڑی بڑی دوڑ لگی. فرمایا چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ اس وقت جب میدان احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، بیچ میں سے خون نکلا، میں عرش کے نیچے تھا. فرمایا جبرائیل جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کا خون اپنے ہاتھوں پہ لے لو، اگر ایک قطرہ بھی زمین پہ گر گیا کوئی درخت سبز نہ ہوگا، کوئی ہریائی نہیں ہوگی. کہا اس وقت بھی میں آیا اور آقا آپ کا خون میں نے اپنے ہاتھوں پہ لگا لیا. کہا کہ یہ 4 مرتبہ میری بہت زیادہ طاقت لگی کہ میں نے دوڑ کر تیزی کے ساتھ یہ کام سر انجام دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف آئیے. حضرت جب پہلے ایک فرشتے نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، بات بڑی سننے والی آ گئی. جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا. کہا جی اے ابراہیم آگ سامنے ہے. فرمایا پھر مزاج سمجھو. فرمایا پھر جی میں جبرائیل ہوں، نبیوں کا پرانا خادم، میں آپ کے پاس آ گیا. اگر آپ اجازت دیں کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا توجہ چاہوں گا میں آپ کی. آپ نے فرمایا جبرائیل پہلو بھی فرشتے آئے نے, پہلو بھی مینوں کہندے رہے نے اور تو بھی آ گیا, یہ دسو تانوں کہنے دسیا؟ آخر سانوں رب نے دسیا. آپ نے فرمایا جبرائیل مینوں چھڈ چل جا, مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں. جب میرا رب جانتا ہے میں جانا تو رب جانے. اس کو کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا عشق. فرمایا میں کیوں بات کروں؟ فرمایا تیرا رب جانے اور میں جانوں. تم آ گیا زیادہ آپ کی کوئی حاجت ہو میں رب سے. اور سنیے گا عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں, ذہن کو حاضر کر لو. ایک مولوی صاحب کی تقریر میں نے سنی, وہ کہتا دیکھو غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے. اگر جائز ہوتی جناب ابراہیم کہتے اے جبرائیل میری مدد کر. انہوں نے کیا نہیں رب کی مدد ہے. میں کہا ظالمہ پاگل بناتا ہے عوام کو. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو مجھے بتاؤ جبرائیل نے پیشکش کی تھی وہ بچ گیا؟ سمجھے نہیں. اور جبرائیل آئے تھے پیشکش کرنے کے لیے کہ میں مدد کرتا ہوں, تو کیا جبرائیل شرک سے بچ گئے جو پیشکش کرنے آ گئے تھے؟ اور گرامی قدر حضرات یہاں پر مقام وہ تھا کہ آپ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے, آپ رب کی طرف توجہ کریں. پھر رب نے بھی تو آپ کی طرف ہی توجہ فرمائی نا. گرامی قدر حضرات یہاں سے یہ ثابت کرنا اپنے مقصد ناپاک کو کہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے, میں کہی یہ تو تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری بھول ہے. تو جبرائیل امین علیہ السلام پہ کیا فتویٰ لگائے گا؟ وہ تو آئے تھے مدد کرنے کے لیے. مدد مانگنے والا شرک ہے تو کرنے والا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تو یہ عقیدے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو. گرامی قدر حضرات آپ جب آپ کے قریب گئے فرمایا جبرائیل چلا جا, جب میرا رب جانتا ہے تو میں جانوں اور میرا رب جانے تو بیچ میں کیوں آتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کہ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ یہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا جب میں آگ کے قریب پہنچا حضرت ابراہیم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ آگ کو ٹھنڈا کرو, بیچ میں پانی داخل کر دو, بیچ میں ہوا, بیچ میں پاک بنا دو. عزیزو انہوں نے کہا تھا جب میرا رب جانتا ہے تو اگر وہ اس بات میں راضی ہے کہ مجھے جلا دیا جائے تو میں جل جاؤں گا. اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ مجھے بچا دیا جائے تو وہ قادر ہے, وہ مجھے بچا لے گا. گرامی قدر حضرات توجہ کرنا, اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے بھی پھر فرشتے کو نہیں آخیا کہ تم آگ ٹھنڈا کر, اللہ نے آخیا ہم نے آگ کو کہا. کسی سے نہیں کہلوایا, ہم نے کہا یا نار کونی اے آگ ہو جا کیا بردن ٹھنڈی. یہاں کلام نہیں ختم کیا, فرمایا اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے. فرمایا وسلامن چنگی سونی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر, اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈ لگے. اور یہاں یہ تفسیر میرے سامنے موجود ہے, اس میں لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, کائنات کے اندر کوئی آگ کبھی گرم ہوتی ہی نہ. اللہ نے بھی فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا, لیکن اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو پر سلامتی والی, جو فائدہ دے. تو آگ ہم جلاتے ہیں لیکن ہم اپنے فائدے کے لیے جلاتے ہیں. کبھی روٹی بنا لی, کبھی ہانڈی بنا لی, کبھی چائے بنا لی, ہے گرم لیکن ہے سلامتی والی. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا. اب میں اگر عشق و محبت کی دنیا میں کہوں تو یوں بنے گا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نا آگ کی طرف پھینک دیا گیا, آپ نے ہر فرشتے کو پیچھے موڑ دیا, جبرائیل کو بھی پیچھے موڑ دیا. جب